پہلا سوال ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ بھینس کی زکوٰۃ اور قربانی میں علماء سلف نے کیا کوئی تفریق کی ہے؟ ایک شبہہ جو لوگوں کی طرف سے بعض لوگوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ قربانی کرنے میں تردد کا شکار ہیں بھینس کی قربانی کرنے میں، وہ شبہہ یہ ہے کہ سلف صالحین جو تھے انہوں نے بھینس کی زکوٰۃ تو دی ہے، لیکن قربانی کی ہے یا نہیں کی ہے نا؟ بھینس کی زکوٰۃ دی ہے اور قربانی نہیں کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ قربانی نہیں کی ہے اور زکوٰۃ دی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو چیز سلف کے یہاں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو لی جائے گی، جیسے گایوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے ایسے ہی بھینسوں کی زکوٰۃ بھی لی جائے گی۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ جانوروں کی زکوٰۃ کا ایک نصاب بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بکریوں کی زکوٰۃ، گایوں کی زکوٰۃ، ایسے اونٹوں کی زکوٰۃ، ایک نصاب بنا ہوا۔ مثال کے طور پر 4 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹ ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر 40 بکریاں 39 ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 40 بکریاں ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ایسے گایوں کا بھی نظام ہے نا، 29 کی تعداد اگر ہے گایوں کی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، 30 اگر ہو جائے گی تو ایک بچڑا یا ایک بچڑی مذکر یا مؤنث زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا، مثال کے طور پر۔ تو اب ایک شبہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ بھینس کی زکوٰۃ تو نکالی جائے، بھینس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن قربانی بھینس کی نہیں کی جائے گی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ سلف صالحین کا جو اجماع ہوا ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے بیل کا ہے وہی حکم بھینس اور بھینسے کا ہے۔ اس پر اجماع ہے کہ دونوں کا حکم کیا ہے؟ سیم ہے۔ اب بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں، یہ الجھن پیدا کرتے ہیں کہ وہ جو اجماع ہے، اجماع مطلب اتفاق ہے کہ جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے۔ شبہ یہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ جو اتفاق ہے کہ دونوں کا حکم سیم ہے، یہ اتفاق زکوٰۃ لینے کے بارے میں، قربانی کرنے کے بارے میں اتفاق نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ سوال کیا ہے کہ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی زکوٰۃ لینے پر تو اتفاق ہے لیکن قربانی کرنے پر اتفاق نہیں ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا یہ ایسے کوئی فرق سلف کے ہاں موجود ہے کہ زکوٰۃ تو لی جائے گی لیکن قربانی نہیں کی جائے گی؟ کیا ایسا فرق ہے کچھ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے جتنی کتابیں ہیں اسلامی لائبریری کے اندر، اتنی کتابیں ہیں ہے نا، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، عربی زبان کی، فتاوی کی، تمام کتابوں کو آپ ہے نا پڑھ ڈالیں، آپ کو کہیں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ جو حکم گائے اور بیل کا ہے وہی حکم بھینس اور بھینسے کا ہے۔ دونوں کے حکم کے ایک ہونے پر اجماع ہے، دونوں کے حکم کے ایک ہونے پر اجماع ہے، دونوں کے حکم میں فرق نہیں ہے۔ یعنی کسی نے آپ کو ایسی کوئی بات کہیں نہیں ملے گی کہ کسی عالم نے، کسی امام نے یہ کہا ہو شروع سے، ہاں، حضرت امام حسن البصری، حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، اور پھر ان کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل، اور ایسے ہی امام اسحاق الکوثر جن کو کہا جاتا ہے وہ، اور ایسے ہی دیگر لوگ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، اور ان کے بعد کے لوگ، آپ کو کہیں بھی کوئی فرق نہیں ملے گا کہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں کا حکم سیم ہے۔ اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اس کی قربانی بھی کی جائے گی۔ زکوٰۃ لینا یہ سب سے بڑی 5 عبادات میں سے ایک عبادت ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ اگر لی جائے گی تو قربانی کرنے کا درجہ تو اور کم ہے۔ زکوٰۃ کوئی کیسے لے سکتا ہے؟ اگر وہ بھینس اگر گائے کے حکم میں نہیں ہے، بقر کے حکم میں نہیں ہے، تو کس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ لے؟ بھلا بتائیے، کسی کو حق پہنچتا ہے؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ زکوٰۃ۔ یہ چیز پہلے طے ہو گئی کہ یہ کالی گائے ہیں، اس لیے ان کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ تو جب ان کا ثابت ہو گیا کہ یہ بھی گائے کے حکم میں ہیں، اسی لیے زکوٰۃ لی گئی، اور جب زکوٰۃ لی جا رہی ہے تو پھر قربانی سے روکنے والی کون سی چیز؟
کوئی استثناء نہیں، کہیں کوئی استثناء نہیں ہے کہ کسی عالم نے امام نے بتایا ہو، سلف سے لے کر کے بعد کے لوگ، متقدمین، متاخرین، معاصرین جو محققین ہیں، وہ بھی کسی نے استثناء نہیں کیا کہ ہاں بھائی یہ صرف اور صرف زکوٰۃ کے لیے ہے، قربانی کے لیے نہیں، ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آج اگر کوئی فرق بتلائے کہ نہیں نہیں بھائی صرف اور صرف زکوٰۃ کے لیے ہے وہ اجماع، قربانی کے لیے اجماع نہیں ہے، تو یہ کئی طرح سے غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ سب سے پہلی بات تو ایسی کوئی تفریق سلف کے یہاں موجود، سلف کے یہاں ایسی کوئی تفریق موجود نہیں ہے، کوئی تفریق موجود نہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں کئی ایک دلیلیں مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں کچھ حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا جوامیس کے بارے میں، یعنی بھینسوں کے بارے میں، بھینس مذکر مؤنث کے بارے میں، کہ کیا ان کی قربانی بھی 7 لوگوں کی طرف سے ہوگی؟ یعنی جیسے اونٹ میں 7 حصے ہوتے، اونٹری میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے میں 7 حصے ہیں، بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ جو کالی والی نسل ہے کیا اس میں بھی 7 حصے ہوں گے، یعنی 7 لوگ شریک ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں 7 لوگ اس کے اندر بھی شریک ہوں گے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف کہا کہ میری رائے ہے، انہوں نے کیا کہا؟ لا نعلم خلافا، ہم اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں جانتے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یہ کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ کب وفات ہوئی؟ 241 ہجری میں وفات ہوئی، ٹھیک۔ اچھا، ایسے ہی آپ کو بہت سارے حوالے ملیں گے، ایک دو نہیں، بہت سارے حوالے ملیں گے جس میں آپ کو ایک دم اطمینان ہوگا کہ الحمدللہ سلف صالحین، حضرات صحابہ کرام کے شاگردان تابعین، تابعین کے شاگردان تبع تابعین، یہ سب کون ہیں؟ یہ خیر القرون ہیں، ہے نا؟ القرون الثلاثہ المفضلہ، یعنی 3 فضیلت والی صدیاں، ٹھیک ہے؟ اور اب اس کے بعد قیامت تک جو لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، جو صحابہ کرام کا آئیڈیل تھا، جن پر تابعین چلے، پھر انہی پر تبع تابعین چلے، جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہ ائمہ سنت ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعہ، ٹھیک ہے؟ صاف صاف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں جانتے، بالکل 7 لوگوں کی طرف سے اس کی بھی قربانی ہوگی، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اچھا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ تو بہت بعد کا نام ہے، ان سے پہلے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے ہی امام ابن تیمیہ سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے اسی کے آس پاس کے دور کے ابو الولید خلف الباجی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بھی ایک دو نہیں سینکڑوں نام ہیں۔ ان تمام ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں ڈیٹیل سے، تفصیل سے لکھا، اور زکوٰۃ بھی دی جائے گی، لی جائے گی، اور قربانی بھی کی جائے گی، قربانی بھی کی جائے گی۔ کوئی فرق نہیں کیا کسی نے کہ زکوٰۃ دی جائے گی، قربانی نہیں کی جائے گی، ایسی کوئی تفریق نہیں، اور تفریق ہو بھی نہیں سکتی، تفریق ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ کس بنیاد پر اس کی زکوٰۃ لی جا رہی ہے؟ کس بنیاد پر؟ کسی بنیاد پر نہ کہ وہ گائے اور بیل کی نسل میں ہے، تو جب وہ گائے بیل ثابت ہو گیا تو قربانی ہو رہی ہے، تو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، تو پھر ثابت ہونے کے بعد قربانی سے روکنے کی کیا دلیل؟ قربانی سے روکنے کی کیا دلیل؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی استثناء ہے؟ قربانی سے کہیں زیادہ اونچا مقام کس کا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ اگر وہ گائے بیل کے حکم میں نہیں ہے تو کوئی اس کی زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہے؟ آئی بات سمجھ؟ اور زکوٰۃ لی جا رہی ہے تو قربانی سے روکنے کی دلیل کیا ہے؟ تفریق کرنے کی دلیل کیا ہے؟ آئی بات سمجھ؟ تو یہ ہے اس کا مختصر جواب کہ سلف امت نے، ہے نا، علماء سلف نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، بلکہ یہ جن چند علماء کا سرسری طور پر ہم نے نام لیا ہے، اگر آپ ان کو اور ان کے علاوہ علماء کرام کو پڑھیں تو آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں اونٹ اور اس کی تمام قسموں کی قربانی ہوگی، چاہے وہ عراب ہو، چاہے وہ بخاتی ہو، ہے نا، ایسے ہی بقر اور اس کی تمام قسموں کی قربانی ہوگی، چاہے وہ کیا ہو، عرب کی نسل کے ہوں، اور چاہے وہ جوامیز بھینس ہوں، تفصیل کے ساتھ، دربانیاں ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، ان سب کی قربانی ہوگی۔
बकरियों की कुर्बानी होगी। बकरियां किसी भी नस्ल की हो, जितनी किस्में, सबकी कुर्बानी होगी, चाहे वो अरब की हो, वो अजम की हो। इसीलिए आज हम लोग हिंदुस्तान में वतन अजीज में बैठकर हमें यहाँ की जो नस्ल के बकरे हम उसकी कुर्बानी कर रहे हैं। यहाँ की नस्ल की जो गायें बकरे अब बैल है, उसकी कुर्बानी हम करते थे, आज पाबंदी है तो हम नहीं करते, है कि नहीं। अब ये जो भैंस की नस्ल है ये हिंदुस्तान के अंदर भी पाई जा रही है, ऐसे मिस्र में पाई जाती थी, ऐसे ही पाई जाती, आज भी पाई जाती है, और ऐसे ही फारस वगैरह के अंदर पाई जाती थी। तो ऐसी सूरत में कोई तफरीक नहीं है, बल्कि असल ये है कि इसकी ज़कात दी जा रही है, उसकी कुर्बानी भी की जाएगी बिला किसी तरद्दुद। कोई अगर ये कहता ना मेरे भाइयों कि बस उसकी कुर्बानी तो हो सकती है लेकिन ज़कात नहीं ले सकते, तो थोड़ी देर के लिए कुछ सोच भी सकता था कि कुर्बानी का मामला किसका है, सुन्नत मुअक्कदा का है, लेकिन ज़कात तो दीन इस्लाम का सुतून है, रुकन है। कोई अल्लाह के दीन का सुतून अपनी तरफ से कैसे बना सकता है? कि अल्लाह के सुतून में, अल्लाह के दीन के सुतून में किसी एक चीज का इजाफा कैसे कर सकता है? तो शायद थोड़ी देर के लिए सोचने की भी बात होती, लेकिन आप सोचिए कि क्या कहा जा रहा है कि ज़कात तो ली जाएगी लेकिन कुर्बानी नहीं की जाए। ऐसी कोई तफरीक उलमाए सलफ के यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये बिला वजह की बातें हैं, इत्मीनान के साथ इसको कुर्बानी करना है वो कर सकता है।